حضرت شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا بیٹا کیا تم نے حدیث کا تفسیر کا علم حاصل نہیں کیا؟ کیا تم نے نحو نہیں پڑھی؟ کیا تم نے علوم دینیہ حاصل نہیں کیے؟ بھلا کس چیز نے تمہیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ تم لوگوں کے سامنے واز نہیں کر سکتے؟ حضرت شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور غوث اعظم سے فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو، اس لیے کہ میں تمہارے اندر ایسا بیج دیکھ رہا ہوں جو عنقریب ایک تناور درخت بن جائے گا۔ فرماتے ہیں میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب وہ بیج پھلدار درخت بن جائے گا۔ یہ ہے حضور غوث اعظم کا علمی مقام۔ حضرت شیخ تاج العارفین ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بغداد کے بڑے شیوخ میں سے ہیں۔ یہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں اور لوگوں کو روحانیت اور معرفت کا درس دے رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی جوانی کا زمانہ تھا، آپ جیسے ہی ان کی مجلس میں داخل ہوئے، شیخ تاج العارفین نے اپنا واعظ و نصیحت بند کیا اور لوگوں سے کہا کہ ان کو باہر نکال دو۔ جب حضور غوث اعظم کو باہر نکال دیا گیا تو آپ نے اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ کچھ دیر گزری تو حضور غوث اعظم پھر مجلس میں داخل ہوئے۔ حضرت شیخ تاج العارفین نے پھر یہی کیا، اپنی گفتگو بند کی اور کہا کہ ان کو باہر نکال دو۔ لوگوں نے پھر حضور غوث اعظم کو پکڑا اور مجلس سے باہر نکال دیا۔ حضرت قبلہ تاج العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے پھر واعظ و نصیحت کرنا شروع کیا۔ اب تیسری مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مجلس میں تشریف لے آئے۔ حضرت شیخ تاج العارفین نے اپنا کلام منقطع کر دیا اور آپ ممبر سے نیچے اترے، حضرت غوث اعظم سے معانقہ کی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ کے ولی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کی اہانت کی وجہ سے ان کو یہاں سے نہیں نکالا تھا، بلکہ میں نے ان کو اس لیے یہاں سے نکلوایا تھا تاکہ تم ان کو اچھی طرح پہچان لو کہ یہ کون ہے۔ حضرت شیخ تاج العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور غوث اعظم کو مخاطب کیا اور فرمایا بیٹا آج وقت ہمارے لیے ہے، عنقریب وقت تمہارے لیے ہوگا۔ ایک مرغ آواز نکالتا اور خاموش ہو جاتا ہے، اے شیخ عبد القادر تیرا مرغ آواز نکالے گا اور قیامت تک چیختا رہے گا۔ فرماتے ہیں تمہارے علم کا ڈنکا قیامت تک بجتا رہے گا۔ یہ ہے حضور غوث اعظم کا علمی مقام کہ بغداد کے بڑے بڑے شیوخ آپ کے علم کے معترف تھے اور وہ پیشن گوئیاں کر رہے تھے آپ کے متعلق۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین میں سے ہوئے۔ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک لشکر تیار کیا اور بیت المقدس پر حملہ کیا عیسائیوں کے خلاف۔ اللہ نے آپ کو کامل فتح عطا فرما دی۔ وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لشکر میں 75% جو لشکری تھے آپ کے مجاہد تھے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، تلامذہ تھے، اور 25% امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے فاضلین تھے۔ علماء فرماتے ہیں شیخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تاریخ کا جو ورق اپنے نام پہ فتح کیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے اگر کسی کا فیضان تھا تو وہ حضور غوث اعظم کا فیضان تھا۔ حضور غوث اعظم کے پڑھائے ہوئے طلبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی لشکر کے حصہ تھا۔ وہ لوگ جو ایک مقام پر مجتہد تھے، دوسرے مقام پر مجاہد تھے، اور یہ فیضان تھا حضور غوث اعظم کے علم کا کہ اللہ نے ایسی کامل فتح عطا فرمائی۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو مشیر خاص تھے
امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خود حضور غوث اعظم کے مرید اور خلیفہ تھے۔ یہی امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم کے علم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بھائی ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم دین سیکھنے کے لیے آئے۔ فرماتے ہیں ہمیں حضور غوث اعظم کی زیادہ صحبت نصیب نہ ہوئی، اس لیے کہ جس وقت ہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک 90 سال ہو چکی تھی۔ حضور غوث اعظم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ روزانہ 13 علوم پڑھایا کرتے تھے اور آپ کے مدرسے سے ہر سال 3000 طلبہ فاضل ہو کے نکلتے تھے۔ تو ذرا سوچیں حضور غوث اعظم کا علمی مقام کیا ہوگا کہ 3000 طلبہ آپ کے مدرسے سے نکلتے۔ تو حضرت امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جس وقت پہنچے آپ کی عمر مبارک 90 برس تھی اور اسی سال آپ کا انتقال بھی ہو گیا، تو ہمیں زیادہ صحبت نصیب نہ ہوئی۔ حضرت امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کی کرامات جس تواتر سے ہم تک پہنچی اور جس تواتر سے نقل ہوتی رہیں، روئے زمین پہ اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں تھا جس کی کرامات اس طرح تواتر سے نقل کی جاتی۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کی اتنی کرامات تھیں کہ لوگ تواتر سے اس کو نقل کرتے چلے آئے، اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی یہ کرامات نہیں ہو سکتی، وہ کرامات نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں ڈوبی ہوئی کشتی کیسے پار لگا دی۔ یہ بغداد کے چوٹی کے علماء تھے، محدث تھے امام ابن قدامہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی کرامات کہ روئے زمین پر اللہ کے کسی ولی کی اتنی کرامات نہیں۔ یہ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بھائی حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا جود و سخا دیکھو۔ حضرت امام ابن قدامہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہمیں اپنے مدرسے کے حجرے میں ٹھہرایا، آپ کے صاحب ذاتے آتے ہمارے لیے چراغ جلا کے جاتے۔ حضور غوث اعظم کا جود و سخا یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں ہم درویشوں کے لیے حضور غوث اعظم کے گھر سے کھانا آیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بھائی کے لیے حضور غوث اعظم اپنے گھر سے کھانا پکوا کے بیچتے۔ اور امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم اس قدر محبت فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے اور ہمیں سبق بھی پڑھاتے تھے۔ امام ابن قدامہ بہت بڑے محدث ہوئے اور آپ نے امام اعظم سے فقہ حنبلی بھی پڑھا۔ تو بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے محدثین، مفسرین حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ جو کہ وہابیوں کے ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں، امام ابن تیمیہ یہ پہلے سنی المذہب تھے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ عقیدے میں اختلاف کی وجہ سے یہ اہل سنت سے منحرف ہو گئے۔ ان کے شیخ ہیں شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ عز الدین ان کے شیخ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، اور میں بتا چکا کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ اور مجاز ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس اعتبار سے امام ابن تیمیہ کے دادا پیر ہوئے حضور غوث اعظم، اور ابن تیمیہ کو صوفیہ کرام سے ایسا لگاؤ تھا، ایسی عقیدت اور محبت تھی کہ اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ مجھے بغداد کے مقابر صوفیہ کے اندر دفن کرنا۔ یہ صوفیہ کرام کا قبرستان ہے جس میں صرف صوفیہ کرام دفن کیے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ شیخ ابن تیمیہ کو ہی نہیں بلکہ بعد ازاں ان کے بیٹے کو بھی اسی میں دفن کیا گیا۔ اگرچہ وہابی ہیں اور وہابیوں کے بڑے امام ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب الاستقامہ کے اندر حضور غوث اعظم کا تذکرہ کرتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب میں جب کسی ولی کا ذکر کرتے تو ان کا نام لینے سے پہلے ان کو شیخ کر کے مخاطب کرتے، لیکن جب باری آتی حضور غوث اعظم کی تو آپ کو قطب العارفین کہہ کے پکارتے۔
امام ابن تیمیہ نے آپ کو قطب العارفین کے لقب سے یاد کیا اپنی کتاب میں۔ اسی کتاب کے اندر امام ابن تیمیہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت بیان کی۔ آپ نے لکھا کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مربچہ علوم و فنون